خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا ولیخشى اور چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ لو ترکو اگر وہ چھوڑیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد چھوٹی اولاد خافوا علیہم جن پر وہ خوف محسوس کرتے ہیں ضائع ہونے کا یا حق نہ ملنے کا فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا سیدھی بات درست بات ولیخش الذین چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ لو ترکو اگر وہ پیچھے چھوڑیں لو ترکو اگر وہ چھوڑیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد مراد چھوٹی اولاد خافوا علیہم جن پر وہ خوف محسوس کرتے ہیں فلیتقوا اللہ بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں ولیقولوا قولا سدیدا اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کہیں درست بات کہیں تو یہاں اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے اس کی تفسیر اس میں مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں پہلا قول تو یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے جن کے حق میں وصیت کی جاتی تھی فوت ہونے والا اپنے بھائی کو اپنے باپ کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو چچا کو ماموں کو جس کو وصیت کرتا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور میرے مال کو ان پر آسان طریقے سے خرچ کرنا ہے تو ان اولیاء اور ان وصی جو جن کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ولیخش الذین چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ یعنی جن کے حق میں وصیت کی گئی ہے لو ترکو اگر وہ چھوڑ کر جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد تو یہ اس میں اوصیاء کو حکم دیا جا رہا ہے جن کے حق میں وصیت کی جا رہی تھی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یتیم بچوں کے مالوں کے بارے میں اللہ سے ڈر کے ان کو استعمال کرو جیسے اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتے اولاد چھوٹی چھوٹی ہو چھوٹے بچے ہوں اولاد چھوٹی ہو اور وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اسے رسی اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرے بچے ضائع نہ ہو جائیں اور ان کے مال کو ضائع نہیں کرتا تو اسی طرح تمہیں چاہیے کہ یتیموں کے مال میں جو ان کی وراثت ان کا باپ چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں ڈریں وہ اللہ سے اور اس کو خرچ کرنے میں اللہ سے ڈریں تو اصل میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ فوت ہونے والا مرنے سے پہلے جب دیکھتے کہ اس کی حالت بگڑ رہی ہے بیمار ہو رہا ہے تو اس کو اس کے جن کو وہ وصیت کر کے جا رہا ہوتا کہ بھی میرے مال میرے اولاد پر خرچ کرنا تو وہ اسے کہتے بھی تم اس طرح نہ کرو تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو کوئی بات نہیں تمہاری اولاد کو بھی اللہ رزق دینے والا ہے اور جن کے حق میں وصیت کی جاتی وہ کوشش یہ کرتے کہ یہ مال چھوڑ کے جائے نہ سارا لوگوں کے اندر تقسیم کر دے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دے اولاد کے لیے نہ چھوڑ کے جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو حکم دیا کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم میں سے کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو تو جیسے تم اپنی اولاد کے بارے میں خوف محسوس کرتے ہو تو ان مرنے والوں کی اولاد کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کی خیر خواہی سوچنی چاہیے تو یہ پہلا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں اولیاء کو جن کو مرنے والا وصیت کرنے والا ہوتا تو وہ کہتے بھی تم وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے تم اپنا مال اپنی آخرت کے لیے تقسیم کر دو فلاں کو دے دو فلاں رشتہ دار کو دے دو فلاں غریب کو دے دو فلاں مسجد میں دے دو تو اس طرح سے اسے نصیحتیں کرتے کہ اپنا مال یہ دنیا میں ہی خرچ کر کے چلا جائے اور تمہاری اولاد کو اللہ جیسے تم کو رزق دیا اللہ ان کو بھی رزق دے دے گا تو یہ اوصیاء جو ہے ان کو اللہ نے فرمایا کہ اگر
اگر تمہاری اولاد چھوٹی ہو اور تم دنیا سے جا رہے ہو تو تمہیں جیسے خوف ہوتا ہے اپنی اولاد کا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تو اس طرح یتیم بچوں کے بارے میں اور ان کے مال کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ایک یہ مفہوم ہے۔ دوسرا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں اوصیاء کو نصیحت نہیں بلکہ تمام لوگوں کو نصیحت ہے۔ کوئی بھی لوگ جو کسی یتیم کا یا لوگوں کی اولادوں کے والی بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ تمام لوگوں کو، اس میں صرف اوصیاء کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، اولاد چھوٹی ہو، تو جیسے اپنی اولاد کی فکر اور ڈر ہوتا ہے کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ان کا مال نہ کوئی ہڑپ کر جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان بچوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو جن کا باپ دنیا سے جا رہا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے۔ اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے جیسے فکر مند ہوتے ہو، تو اگر کوئی بندہ جس کو موت حاضر ہوئی ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والے اس کو کہتے کہ تم اپنے لیے آخرت میں مال جمع کرو اور اپنی اولاد کے لیے جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تو ایسے کسی کو مرتے وقت ایسی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے اس کی خیر خواہی سوچو جیسے تم اپنے لیے خیر خواہی سوچتے ہو۔ تو بہرحال صحیح معنی میں اس کے دو مفہوم بنتے ہیں، تیسرا مفہوم بھی پہلے دوسروں دونوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو بہرحال یہاں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو تارکو اگر وہ چھوڑیں، من خلف میں اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، یا ضعافا ضعیف کی جمع ہے، اور ضعاف ضعیف سے مراد کمزور اولاد سے مراد اولاد کا عمر میں چھوٹا ہونا، جو اپنے باپ کے کاروبار کو نہیں سنبھال سکتے، اس کی ملازمت کی جگہ نہیں لے سکتے، اس کے معاملات کو اس کے بعد نہیں چلا سکتے، تو گویا کہ وہ کمزور ہیں، اور یہاں کمزور سے مراد یعنی چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں۔ تو ضعافاً ذریتاً، ضعافاً کمزور اولاد، یعنی چھوٹی اولاد کر اگر وہ چھوڑ کے جائیں تو خاف علیہم، وہ ان پر خوف محسوس کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یتیم اور اس کی وراثت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ خشیت اور تقوی، اس میں خشیت ہوتا ہے کسی چیز کو پہچان کر اس سے ڈرنا، خشیت کہتے ہیں پہچان حاصل کرنے کے بعد ڈرنا، یعنی حقیقت حال کو سمجھ کر پھر ڈرنا۔ تو جیسے اللہ نے یہاں حقیقت حال یہ بیان کیے کہ جیسے تم اپنی موت کے وقت اگر تمہاری اولاد چھوٹی اور تمہیں ان کے لیے فکر ہوتی ہے، تو تمہیں ان یتیموں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے، تمہیں ان کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ تو خشیت کہتے ہیں جو پہچان کے بعد ڈر حاصل ہو، اسے خشیت کہتے ہیں۔ تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرو۔ تقوی کہتے ہیں یعنی حلال کو اپنانا اور حرام سے اجتناب کرنا، حلال کو اپنانا اور حرام سے اجتناب کرنا۔ بعض نے یہ کہا کہ تقوی کہتے ہیں الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو، والعمل بالتنزیل، اور قرآن کریم پر انسان کا عمل ہو، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن سفر، دنیا سے کوچ کرنے والے دن کے لیے انسان تیاری میں رہے، غور و فکر میں رہے۔ تو یہ تقوی کا بعض نے مفہوم بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو برائیوں سے برائیوں کی آلودگیوں سے بچانا۔ تو یہاں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، یعنی جب مرنے والا تمہیں نصیحت کر رہا ہو، تمہیں وصیت کر رہا ہو، تو اس وقت اسے ایسے مشورے دینا تاکہ اس کا مال سارا وہ کھپا کے چلا جائے، تو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر کہیں تو سیدھی بات، درست بات کہیں۔
وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدہ درست بات اچھی بات۔ تو اس آیت کا جو صحیح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان اس آیت پر عمل کرنے کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اگر تو اولاد مرنے والا دنیا سے جو جا رہا ہے، اگر اولاد اپنے باپ سے بے نیاز ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، غنی ہیں، مالدار ہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وصیت کرے اور اپنی آخرت کے لیے صدقہ کر دے۔ اور اگر اس کی اولاد فقراء ہیں، مفلس ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں یا عمر میں چھوٹے ہیں، پھر بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے چھوڑ کر جائے مال کو، بجائے اس کے کہ اس مال کو خرچ کر کے جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے ان کے لیے چھوڑ کے جائے۔ تو یہ مفہوم جو ہے نبی علیہ السلام کے ایک فرمان سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے تھے، اور مکہ میں سے چونکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، پھر جب مکہ میں کسی سفر پر یا عمرے پر یا کسی کام کی غرض سے گئے تو وہاں بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ حالت بڑی خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو اگر آپ پسند کریں تو میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں یا سارا کے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا آدھا، فرمایا نہیں، فرمایا کہ تیسرا حصہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تیسرا حصہ تم وصیت کر سکتے ہو، لیکن تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ تیسرا حصہ بھی زیادہ مال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو 1/3 مال کی وصیت کی کہ 1/3 مال تک تم وصیت کر سکتے ہو، خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو مرنے سے پہلے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ سعد کو شفا دے دے، اور اس کی جو ہجرت والی جگہ ہے وہاں اسے موت نہ دینا، کیونکہ حضرت سعد یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے تھے، تو دوبارہ اگر یہ وہیں وفات پاتے تو ان کی ہجرت کے عمل میں کمزوری اور کوتاہی آنی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اس کی جو ہجرت والی جگہ ہے یہاں اسے موت نہ دینا۔ نبی علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی، یہ اس کے بعد کافی عرصہ زندہ رہے، اور اللہ نے پھر پہلے ایک بیٹی تھی، پھر اس کے بعد اور بھی کئی بیٹے بیٹیاں اولاد سے نواز دیا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انکا انت ذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، تم اپنی اولاد کو، اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر اور کنگال کر کے جاؤ کہ وہ یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھریں، لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے اتنا مال چھوڑ کے جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے محتاج نہ رہیں، لوگوں کے سامنے دستے دراز نہ کریں، بھیک نہ مانگے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باپ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی اولاد کی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت کو تباہ کر کے چلا جائے، تو اسلام اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 3936 نمبر کی یہ حدیث ہے، 3936، 3936۔ اس کے علاوہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایک ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک انصار کا آدمی تھا، اس کا وقت قریب آ گیا، تو اس کا کل مال تھا، اس کے 6 غلام تھے، اس کا کل مال اس کے 6 غلام تھے، تو اس نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کہ میں مرنے والا ہوں، میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تو میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم سب اللہ کے لیے آزاد ہو۔ یہ بات نبی علیہ السلام کو پتہ چلی، آپ تک یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ڈانٹا، اور پھر ان 6 کے 6 غلاموں کو بلایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے
ان کے 3 جوڑے بنائے، یہ 2 کا ایک نام، 2 کا ایک جگہ نام لکھا اور 2 کا ایک جگہ نام لکھا۔ پھر ان تینوں جو پرچیوں کی قرآن اندازی کی، جن 2 کا نام نکلا ان کو نبی علیہ السلام نے آزاد کر دیا، اور باقی جو 4 غلام تھے اس کو بیچ کر رقم اس کے ورثاء کو دے دی۔ تو اس میں بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کا کل مال 6 غلام تھے، تو آپ نے ان میں سے 6 میں سے 2 کو آزاد کیا، جو کہ کل مال کا 1/3 حصہ یعنی تہائی حصہ بنتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تہائی مال تک وصیت کی جا سکتی ہے، تہائی مال سے زائد بندہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ درست بات کہیں، یعنی مرنے والے کے پاس بیٹھے اسے اچھی بات کہیں، اچھا مشورہ دیں، اسے برا مشورہ نہ دیں، یا اسے ایسا مشورہ دیں جس سے اس کے ورثاء کے لیے یا اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس لیے اسے چاہیے کہ اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ باہر بچے بولن دے رہے، تو انہیں اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ تو یہ تھے ان 2 آیتوں کے احکامات۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یقیناً وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال، ظلماً بطور ظلم، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں بطور ظلم، انما یأکلون وہ کھاتے ہیں صرف اور صرف وہ کھا رہے ہیں یا داخل کر رہے ہیں فی بطون میں اپنے پیٹوں میں، نارن آگ کو، وسیصلون سعیرا اور عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں۔ تو یہاں پیچھے آپ نے واقعہ پڑھا تھا غطفان کے ایک آدمی کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی، جس نے اپنے سگے بھتیجے کے مال کے بارے میں اس کو کھانے کی کوشش کی، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہو کان حوبا کبیرہ، کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں بھی جو شان نزول بیان کیا گیا، اسی شان نزول کو بعض مفسرین نے یہاں بھی بیان کیا ہے کہ یہ بھی اسی آیت کے پیش نظر، اس کا بھی چونکہ مفہوم وہی ہے، یتیموں کے مال کو ظلم سے کھانے والے کے بارے میں یہ حکم ہے، تو اس لیے یہ اس کا شان نزول بھی وہی ہے۔ اور بعض نے اس کا شان نزول وہ بنایا ہے جیسے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون آیت کا شان نزول تھا کہ کفار مکہ یا جاہلیت کے لوگ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو وارث نہیں بناتے تھے، تو ان کا مال کھا جاتے، تو ان کے بارے میں اللہ نے اس آیت مبارکہ میں نازل فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال، ظلماً بطور ظلم، انما صرف یأکلون وہ کھا رہے ہیں فی بطونی اپنے پیٹوں میں، مراد اپنے پیٹوں میں داخل کر رہے ہیں نارن آگ کو، وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس آیت میں سخت وعید بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یتیم کا مال ناحق طور پر ظلم کے طور پر کھاتے ہیں۔ تو اس میں بخاری شریف کی وہی روایت جو پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحیح بخاری کی 2766 نمبر ہے، 2766 نمبر حدیث، اس میں نبی علیہ السلام نے 7 بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ ان میں سے یہاں بھی وہی ایک گناہ اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا، وہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا اس آیت میں آخر میں فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ عنقریب وہ جہنم میں دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ سعیرہ یہ جہنم کا ایک نام ہے، تو سعیر کہتے ہیں کہ تنگی والی، جہاں ہر ایک کو تنگی اور تکلیف محسوس ہوگی۔ تو بعض سعیر سے مراد یہ ہے کہ بھڑکائی ہوئی آگ، فاعل بمعنی مفعول کے ہے، یعنی بھڑکائی ہوئی آگ، جیسے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔
تو سعیرہ بھڑکائی ہوئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب تھے۔ مسلمان ہو کے جو بندہ یتیم کا مال کھائے تو گویا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، حالانکہ یہ معنی مفہوم لینا بالکل بھی جائز نہیں اور صحیح نہیں، بلکہ یہاں ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 185 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا یموتون فیہا ولا یحیون، کہ وہ لوگ جہنم کے وہ اہل جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جن کو نہ موت آئے گی نہ وہ زندہ ہی رہیں گے۔ ولیکن ناس اصابتہم النار، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ان ابدی جہنمیوں کے علاوہ، ایسے لوگ ہوں گے جن کو آگ پہنچے گی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اماتہم اللہ اماتۃ، تو اللہ ان کو فوت کر دے گا، حتی اذا کانوا فحما، تو حتیٰ کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو اذن بالشفاعۃ، تو اللہ ان کے لیے سفارش کا حکم دے گا، تو مومن اہل ایمان نیک لوگ انبیاء صلحاء ان کے بارے میں سفارش کریں گے تو ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر جنت کے اندر جو آب حیات ہے، ماء الحیات جسے کہتے ہیں آب حیات، تو اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، جس سے ان کے جسم ایسے پھوٹ پڑیں گے جیسے دانہ زمین سے اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، ایسے ان کے اعضاء صحیح سلامت ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ آب حیات دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ آب حیات جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جس کو جو پیے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور ان کو جس کو جلے ہوئے کو جہنمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا، جو مسلمان تھے اپنے گناہوں کی سزا کی وجہ سے سزا پانے کے لیے جہنم میں جائے گئے ہوں گے، تو ان کو وہاں سے نکال کر جنت کے آب حیات میں ڈالا جائے گا جس سے وہ زندہ ہوں گے، تو اس لیے ان کو آب حیات اسے کہا جاتا ہے۔ ہمیں وسیصلون سعیرہ، تو عنقریب وہ دہتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد میراث کی آیات ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کیے ہیں، تو میرا خیال کہ بہتر یہی ہے کہ وراثت کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو پیچھے چونکہ بیان کیا گیا تھا کہ وہی جس صحابی کی یعنی جو بیوی ام کجا اپنی بیٹیوں کے بارے میں آئی تھی، حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بیوی بچوں کا بھی حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے، مردوں کا بھی حق ہے وراثت کے اندر، لیکن اس کی مقدار بیان نہیں کی گئی تھی۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، ان آیات میں وراثت کی تقسیم، اس کا طریقہ کار اور اس کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے، تو جسے ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اور بتا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا شان، اس کا نزول جو ہے یہ وصیت کی آیات کو منسوخ کرنے والا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوگا۔ کوئی سوال ہے تفسیر کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں۔